پاکستان کی معروف کلاسیکل گلوکارہ بلقیس خانم 1939 میں بھارتی صوبے مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز 1960 میں ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا۔ 1965 میں پاک بھارت جنگ کے زمانے میں انہوں نے ملک کے نامور گلوکاروں استاد امانت علی خان، ملکہ ترنم میڈم نور جہاں، سائیں اختر، شوکت علی، نسیم بیگم اور استاد فتح علی خان کے ہمراہ لاتعداد جنگی محاذوں پر جا کر ملی نغمات کے ذریعے وطن کے بہادر محافظوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ 1968 میں انہوں نے BBC لندن سے نشر ہونے والے اردو پروگرام نئی زندگی نیا جیون کے لیے گیت ریکارڈ کروائے۔ 1972 میں انہوں نے پنجابی فلم میلے سجنا دے میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ اس فلم کے موسیقار بخشی وزیر تھے۔ 1979 میں بلقیس خانم کی شادی صدارتی ایوارڈ یافتہ معروف ستار نواز استاد رئیس خان سے ہوئی۔ وہ استاد رئیس خان کی چوتھی بیگم تھیں۔ 1980 میں بلقیس خانم کے گیتوں پر مشتمل پہلا آڈیو البم ریلیز ہوا، جبکہ 1985 میں ان کا دوسرا البم خمار غزل ریلیز کیا گیا۔ اس البم میں ان کے شوہر استاد رئیس خان نے بھی پرفارم کیا تھا۔ بلقیس خانم کو کلاسیکل، نیم کلاسیکل اور غزل گائکی پر عبور حاصل تھا۔ ان کی کئی غزلیں سجنا دا ہو ساڈے سجدے دی جامایا، ہو ساڈے سجدے دی جامایا۔ بلقیس خانم کے 4 بیٹے ہیں۔ ان کے بیٹے سہیل خان اور شہزاد خان بھارت میں مقیم ہیں۔ سہیل خان اپنے والد استاد رئیس خان کے موسیقار گھرانے میوات سے وابستہ ہیں اور بھارت کے مقبول ستار نواز ہیں، جبکہ شہزاد خان المعروف سیزین خان معروف بالی ووڈ اسٹار ہیں۔ سیزین خان بھارتی ٹی وی چینل اسٹار پلس کی مشہور زمانہ ڈرامہ سیریل کسوٹی زندگی کی میں انوراد باسو کا قابل فراموش کردار ادا کر کے عالمی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ بلقیس خانم کے بیٹے فرحان رئیس خان اور حضور حسنین خان پاکستان میں قیام پذیر ہیں اور یہ دونوں بھی معروف ستار نواز ہیں۔ ان کے بھائی محسن رضا کا شمار ملک کے نامور میوزیشنز میں کیا جاتا ہے۔ 2017 میں استاد رئیس خان کی المناک وفات کے بعد بلقیس خانم علیل رہنے لگیں اور کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو گئیں۔ بلقیس خانم طویل علالت کے باعث 21 دسمبر 2022 کو کراچی میں انتقال کر گئیں۔ ان کی نماز جنازہ مسجد خیر العمل میں ادا کی گئی اور انہیں وادی حسین قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔